پروردگار عالم کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی محفل میں جمع ہونے کا اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر موقع عنایت کیا ہے کہ جس محفل میں شریک ہونے کی تمام امت مسلمہ، تمام مومن، تمام کلمہ پڑھنے والے حضرات تمنا کرتے ہیں۔ یہ محفل رب العزت کے آخری کلام جس کو ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو عقیدتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اس کے مسائل پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے مدرسے کے اندر اس مدرسے میں ایک طالب علم جن کا نام محمد توفیق ہے، انہوں نے حفظ قرآن کو، قرآن کریم کی آیات کو، قرآن کریم کے پاروں کو اپنے سینے کے اندر اپنی محنتوں، والدین کی دعاؤں اور رب العزت کی عنایتوں کے بنیاد پر محفوظ کیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ پروردگار عالم جس کو پسند کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، جس پر اپنی رحمتوں کے سائے ڈالتا ہے، جس پر اپنی رحمتیں برسانا چاہتا ہے، اس کو اپنی آیات مبارکہ سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ورنہ یہ قرآن کریم، جس قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ یسرنا القرآن، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے اس کا یاد کرنے والا؟ اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے، تعجب کے ساتھ کہہ رہا ہے، کیا کوئی اس کا یاد کرنے والا ہے؟ اگر کوئی یاد کرنے والا ہے تو اس کو ضرور یاد کرنا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اور ہم اور آپ حضرات یہ سوچتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک دو پارے حفظ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مدرسے سے نکل جاتے ہیں۔ اس سے قرآن کریم کی تکمیل نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کا بھی کوئی ریزن ہوگا، کوئی وجہ ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، پروردگار عالم یوں ہی تو نعمتوں کو نہیں چھینا کرتا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ تم گناہ کر کے میرے دربار پر ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دو آنسو گراؤ گے تو میں پروردگار عالم غفور الرحیم، میں تمام چیزوں کا مالک تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں انعام سے نوازتا چلا جاؤں گا۔ وہ پروردگار عالم کسی سے جب نعمتیں چھینتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی عظیم گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، یاد کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں چھین لی۔ چونکہ یہاں پر خصوصی طور پر مخاطب طلباء کرام ہیں، تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کا کلام بہت بابرکت کلام ہے، بہت ہی عظیم کلام ہے۔ ہماری یہ عمریں ہیں، بالغ ہونے سے پہلے کی عمریں۔ میں نے کل جمعہ تھا، عرض کیا تھا، جمعہ میں یہی مضمون بھی چل رہا ہے آج کل ہماری مسجد کے اندر، تو وہاں پر عرض کیا تھا اس معاملے میں کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو سوارنے پہ آئے تو قبر میں جب وہ جانے والا ہو اور ایک دو دن پہلے ہی اس کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن تجربات یہ کہتے ہیں، منطق یہ کہتی ہے کہ جس شخص نے 14 برس کی عمر سے پہلے، کتنے برس کی؟
14 برس کی عمر یعنی بالغ ہونے سے پہلے جس نے اپنی عادتوں کو نہیں سدھارا پھر وہ مرتے دم تک اپنی عادتوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، مرنے سے 1 سیکنڈ پہلے کسی کو ہدایت دے دے، وہ اللہ کی مرضی، لیکن تجربات یہ کہتے ہیں، خیالات یہ کہتے ہیں، تصورات یہ کہتے ہیں، لوگوں کے نظریات یہ کہتے ہیں کہ جو روش، جو لائن، جو طریقہ، جو تمام طریقے کی باتیں انسان کے اندر بالغ ہونے سے پہلے عادت کے طور پر آ جاتی ہیں، پھر وہ سدھرنے کا نام نہیں ہے۔ تو ہماری تمام تر محنتیں کہاں ہونی چاہیے؟ ہماری تمام کی تمام تر محنتیں ہماری نابالغ اولاد پر ہونی چاہیے، کیونکہ اولاد جب تک نابالغ ہے یعنی والد کے جوتے میں جب تک اس کا قلم نہیں آ رہا ہے تب تک وہ والد کی بات مانے گی۔ اس کے بعد میں اگر ہم نے اس کو تربیت اور اخلاق نہیں سکھائے ہیں، بالغ ہونے کے بعد ہماری بات نہیں مانے گی۔ اس کا سب سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تربیت کرنے والے حضرات، والدین ہوں گے۔ اس بات کو ہم لوگ بڑا ہی معمولی سمجھتے ہیں۔ بہرحال طلبہ کرام اس وقت خصوصی مخاطب ہے، تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا